جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، اسے پاکستان کہا جاتا ہے۔ پاک سرزمین، یہاں انصاف، قانون، کیا بات، کیا مقدس معاملات سارے کے سارے نا، اور بہت اہمیت دی جاتی ہے یہاں نا ہمارے ملک میں۔ یہاں ایسے ہوتا ہے کہ جناب ایک بندے کو، کوئی غریب آدمی، مسکین آدمی K2 کا سگریٹ لینے، ایمبیسی کا سگریٹ لینے کسی شاپ کیپر کے پاس جاتا ہے اور وہ بقائے کے طور پر اسے کوئی جعلی نوٹ تھما دیتا ہے، تو وہ کسی اور شاپ پر جا کر اس نوٹ کو اس شاپ کیپر کو دیتا ہے نمک لینے کے لیے، تو وہ کہتا اوے اے تے جعلی نوٹ لے کے آ گیا، پھڑ لو انہوں۔ پہلے اس کی مرمت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے دکاندار مل کر، بازار والے، پھر پولیس کو بلایا جاتا ہے، وہ بندہ اس پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، چاہے وہ 10 روپے کا نوٹ ہو جعلی اور وہ سگریٹ والے نے دیا اس بیچارے کو۔ پولیس آتی ہے، پولیس بھی اسے لکھ کر پریڈ کرتی ہوئی بازار سے تھانے تک لے کے جاتی ہے، اور 420 اور پتہ نہیں کیڑیاں دفعات لا کے اس پہ مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان ہے بھائی، یہاں بہت احتیاط ہوتی ہے ان معاملات میں۔ لیکن اگر کوئی امیر آدمی کو بڑی ساری جال سازی کر دے نا، تو پھر پولیس بھی مر جاتی ہے، مرا جاتی ہے، FIA بھی سو جاتی ہے، اینٹی کرپشن کا ادارہ بھی فنش ہو جاتا ہے، چاروں شانے چت، مطلب سارے دا سارا سسٹم اے پہ آ جائے۔ تگڑے نے کیتا ہے نا بھائی، اور تگڑیاں دا جڑا ہے وہ 27ویں سو ہوندا ہے ہر معاملے میں۔ اب ہمارے سامنے ہے، مطلب اب 2 دن تو ہو گئے سارے معاملے کو، کہ صحافی کہیں یا صافی، کچھ بھی کہہ لیں، صحافی بھراواں نے جا کے لکشمی چوک کے رائل پارک میں ایک چھاپا خانہ پر، ایک پرنٹنگ پریس پر چھاپا مارا، چھاپا خانے دے اوتے چھاپا، وہ بھی صحافیاں دا مارا، اور وہاں بیلٹ پیپر چھپتے ہوئے پکڑ لیے میاں نواز شریف کے مانسیرا والا حلقے کے، جہاں سے نواز شریف ہار گیا، اور بیلٹ پیپر ہجے تک چھپی جا رہے، بیلٹ پیپر نہیں رکے، انہوں نے چھاپی جانا ہے، چھاپی جانا ہے۔ 2 دن ہو گئے، نہ تو وہ گرفتار ہوا پرنٹنگ پریس والا، نہ ان صحافی بھائیوں کو کچھ کہا گیا۔ دونوں وہ اینکرز، ایک ہم نیوز کا اینکر اور ایک نیوز کا اینکر، موج میں ہیں، اپنے فون شون کبھی بند کر لیتے ہیں، کبھی آن کر لیتے ہیں، کبھی کسی سے بات کر لیتے ہیں، کسی کو سارا واقعہ سنا دیتے ہیں اور طرح کا، اور دوسرے کو اور طرح کا۔ اور یہ جو ہے نا مسلم لیگ نون والے، اے بھائی جان، اے مسلم لیگ نون والے جڑے ہیں وہ پڑھ کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پتہ لگتا ہے انہاں دلاں وچ تیل نہیں ہے، سیدھی بات۔ یہ ساری بات میں نے بتانی ہے اپنے اس ولاگ میں آپ کو، اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر، مطلب زیادہ خبریں نہیں، خبریں آج آپ نے سن لی ہے، ٹھنڈا بیٹھا کام ہے۔ ایک ہی خبر اہم ہے، وہ یہ کہ مریش جیڑا میاں نواز شریف جا کے بیٹھا ہے نا، خاص ملاقات یوں کہہ لیں، اور آرڈر آ گیا ان کے لیے، نواز شریف کے لیے اور آصف علی زرداری کے لیے، کہ تہاڈے کول ہن ٹائم کوئی نہیں بچیا، چھیتی نال حکومت بناؤ، نہیں تو اسی کر دیں گے، سمجھ دے ہو نا جی۔ اور ایک بیان بھی دلوا دیا گیا ہے بہت بڑا چائنا سے، ہمارا برادر ملک ہے نا یار، دوست ملک ہے، برادر نہ کہہ لو، دوست ملک، ہمسایا ملک، سب تو بڑا ہمسایا، سن پیسے بھی دیندے۔ جدو سعودی عرب ساڈے ایتھے انگوٹھا رکھدا ہے نا، ایتھے عمران خان دیاں کوئی سن کے جہاز دیاں پنجابی دیاں گالاں شالاں، تو سعودی عرب کہتا ہے کہ ابھی 1 سیکنڈ سے پہلے ہمارا $1 ارب واپس کریں، تو چائنا بھاگ کے ہمیں کہتا ہے پھڑو $1 ارب، جان سوکھی کرو اپنی۔ تو اتنا ہمارا دوست ملک ہے۔ اس چائنا نے ہمارے الیکشن کی بڑی تعریفیں کر دی ہیں، اور بلے بلے کر دیتا، اور
آن والی نوی حکومت جڑی ہے اس دے نال تاونا شاونا دے بھی بڑے بڑے رولے. یہ تو ہم بتاتے ہی رہے آپ کو کہ کون کون سی کنٹری عمران خان سے جان چھڑوانا چاہ رہی تھی اور کون کون سی کنٹری اب نواز شریف کے ساتھ وعدے موادے کر چکی ہے. تو یہ ایک مطلب کہہ لو کہ 12ویں کسی نے ساڑھے سلیکشن کہا ہے کہ بلے 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 چنگا جی کیا بات ہے فیئر اینڈ پتہ نہیں کیڑا کیڑا الیکشن ہو گیا, فیئر اینڈ فری ہو گیا, او ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. چلو لیکن بات ہے اس رائے ثاقب کھرل کی اور عمران ارشد کی صافی پراوانی کہ جنہوں نے وہ چھاپا مارا اور پھر مختلف اینکرز کو مختلف باتیں بتاتے رہے. میں اپنے پچھلے ولاگ میں یہ بتا چکا ہوں کہ عمران ریاض خان نے کیسے ان دونوں کی سائڈ لی, اور عمران ریاض خان نے نواں بھی کٹا کھول دیتا سی نا کہ اس پریس پر, اس پرنٹنگ پریس پر کچھ اور حلقوں کے ووٹ بھی جو چھاپے گئے, اور یہ وہاں گئے تھے گلبرگ میں کھانا کھانے. یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں عمران ریاض کے بھائی, اس دے کھڑے نہیں چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹے بھائیوں جیسے یہ گلبرگ میں کھانا کھانے گئے تھے اور وہاں ایک بندے نے ان کو پہچان لیا رائے ثاقب کو. اس نے کہا آہا وہی ہے نا, سوشل میڈیا تے ولاگ کرنا ہے. تو وہ اس نے کہا میں نے سیلفی بنوانی ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ پاجی اتھے لکشمی چوک نا رائل پارک وہاں ووٹ مورے لگانے والے بیلٹ پیپر چھپ رہے کہ آجو میں تینوں ہونا دونوں صحافی نسے اندے نال رائل پارک گئے تو جا کے انہوں نے چھاپا ماریا. پھر آپ نے دیکھا وہ رائے ثاقب کس طرح سے دکھا رہا ہے وائٹ بیلٹ پیپرز. اور پچھلے ولاگ میں ایک نتارا میں نے کیا تھا کہ جو گرین چیز ہے نا وہاں گرین نظر آ رہی ہے, ایک بوٹل تھی وہ گرین ہے, وہ نظر آ رہی اسی فوٹیج میں اسی چھاپے میں. تو یہ وائٹ کیسے ہو گئے؟ تو وہ عمران ریاض کہہ رہا تھا نہیں ہے ایک کان چٹا ہے, اور کان چٹا ہے اور بیلٹ پیپر جو ہے وہ گرین ہے, اندھوں کو بھی نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہے کیا نہیں. تو عمران ریاض نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ وہاں پھر کچھ اور بندے اکٹھے ہو گئے مشکوک, جو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے رائے ثاقب کو اور عمران ارشد کو, اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ایک جو ہے نا یہ ہمارا حمایتی نظر آ رہا ہے اجنبیوں میں سے. تو دونوں جیت صحافیوں نے اپنے موبائل اسے پکڑا دیے, ایک اجنبی کو جس کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمارا ہمدرد سا ہے, اور اسے کہا کہ یہ لے کر تم بھاگ جاؤ فلان جگہ پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے, وہاں ہم آئیں گے تو آپ سے لے دیں گے اور اپنا موبائل ہمیں دے دو. پھر وہ موبائل دے گیا کہ ہم نے لے لیا اس سے کہ ہم نے کچھ اور بھی ریکارڈنگ کرنی ہے, اور پھر وہ ریکارڈنگ کر کے نکلے, وہاں پہنچے, وہاں جا کے اس سے اپنے موبائل لے لیے اور اس کا موبائل اسے دے دیا, اور وی ٹرانسفر سے وہ فوٹیج جو بنا کے لائے تھے رائے ثاقب اور عمران ارشد اس سے واپس لے لی. اور پھر یہ تو ابھی انٹرو آیا ہے, ابھی تو پوری سٹوری جب آئے گی تو لگ پتہ جائے گا. یہ عمران ریاض خان وہ جو بہت سچے جرنلسٹ ہیں نا ہمارے ملک کے, ان کا یہ ورژن تھا, پڑا ہوا ہے ان کے چینل پہ اب تک تقریباً 9.5 لاکھ لوگ وہ ولاگ دیکھ چکے ہیں, کیونکہ 4.5 ملین اس کے سبسکرائبرز ہیں اور بڑا ویکدا ہے, جتھے جھوٹ ہوئے بڑا ویکدا ہے بھائی, موجیں ہی ہونی ہیں. اچھا اسی رائے ثاقب نے جس نے وہ چھوٹا بھائی جو ہے اس کا عمران ریاض خان کا, ظاہر ہے اس نے یہ سٹوری سنائی ہوگی, اسے خواب تو نہیں آیا نا عمران ریاض کو کہ پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا. اسی رائے ثاقب کھرل نے دوسری سٹوری سنائی منصور علی خان کو, بڑا جید ہے وہ بھی جرنلسٹ, لیکن اچھا جرنلسٹ نو ڈاؤٹ, بڑا خوبصورت طریقے سے کھیلتا ہے وہ جرنلزم کو, وہ جرنلزم کا تقدس جو ہے نا وہ رکھتا ہے, لیکن تقدس یہو جہا بھی کدھر خراب کرتا ہے کہ ان ہی آفس چوں مریم نواز کے ساتھ جو اس نے آف دی ریکارڈ کہہ کے کٹوائی تھی وہ فوٹیج وہ لیک کروا دیتے ہیں.
مطلب اس کے آفس سے لیک ہو جاتی، وہ مانتا نہیں ہے میں نے کروایا، چلو اس نے نہیں کروایا ہوگا، کسی اور نے کر لیا ہوگا، تو جو چیز ڈیلیٹ ہوگی وہ پڑی کیوں رہی؟ آپ کے کمپیوٹر باکس میں، آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے ریکارڈ میں وہ چیز پڑی کیوں رہی جسے ڈیلیٹ کر دیا گیا، جسے ضائع کر دیا گیا؟ سوال تو یہ ہے. لیکن پھر بھی وہ کافی، یہ جو اینکر کمیونٹی ہے، جرنلسٹ کمیونٹی میں سے ایک نئی کمیونٹی نکل کے جو سامنے آئی ہے، اینکر کمیونٹی، ان میں سے کچھ کافی بہتر ہے، یوں کہہ لیں. اس نے کہا جی میرا یہ کولیگ ہے اپنا رائے ثاقب کھرل، اور رات یہ 16 کی رات تھی جب اس نے مجھے کال کی. میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر پر تھا تو میں نے کال اٹھا لی، قدرتی مجھے کال نظر آ گئی، میں نے اٹھا لی، اور اس نے بتایا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ رولا پڑا ہوا ہے آپ نے نہیں دیکھا؟ تو میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا. تو اس نے کہا یہ دیکھیں، ذرا دیکھیں پھر بات کرتے ہیں. اس نے دیکھا تو وہ رائے ثاقب جو ہے وہ چھاپا مارتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، فوٹیج نظر آ رہی ہے، بھرا پڑا ہے، ٹویٹر بھرا پڑا ہے، فیس بک بھری پڑی ہے، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، وہ ساری کے ساری وہ چھاپا پورا، اور وہ چھاپا خانہ اور بیلٹ پیپرز یہ وہ. تو میں نے کہا اچھا تجھے میں نا رات کو فون کروں گا، یہاں سے فری ہو کر میں کھانا کھا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ. اور رات کو میں بھول گیا، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی. تو پھر میں نے صبح اسے کال کی، اور صبح کال کی تو اس کا موبائل نمبر بند ملا، اور تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا خود ہی. اور اس نے کہا کہ جی یہ ہوا تھا کہ ہم کافی پینے گئے تھے گلبرگ. وہ کہہ رہا کھانا کھانے گئے تھے، ریاض جو ہے نا، عمران ریاض خان، یہ منصور علی خان کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کافی پینے گئے تھے، وہاں ہمیں کسی سورس نے بتایا کہ وہاں لکشمی چوک میں بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم کل آئیں گے. اور یہ 15 کو کافی پینے گئے تھے، اور 16 کو یہ جا کے چھاپا مارتے، ایک دن پہلے نہیں جاتے، پہلا دن نہیں جاتے. منصور علی خان کے بقول. عمران ریاض کہتا ہے کہ وہ اسی وقت اٹھے تھے ناچ پہ لکشمی چوک میں. منصور علی خان کہتا ہے کہ وہ اگلے دن جاتے ہیں اور باقاعدہ ساز و سامان کے ساتھ، ظاہر ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ جاتے ہیں، اور جا کے چھاپا مارتے ہیں، اور جا کے وہ ساری کے ساری، اور دروازے انہوں نے کھلے ہوں وچ مرزے یار آ کے پھرن. ہاں سوری میری آنکھ میں کچھ ہے. تو وہ جاتے ہیں اور جا کے تو وہ ساری فوٹیج بناتے ہیں، اور وہ کہتا ہے رائے ثاقب بقول منصور علی خان کے کہ وہ جو ہے فوٹیج، اس پہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ ولاگ کریں گے، لیکن آپ نے ولاگ نہیں کیا. تو یہ کہانی یوں ہے، اور میں نے آفس کو نہیں دی یہ کہانی، اور میں گاؤں چلا گیا تھا اپنے بچوں کے ساتھ. اب میں واپس آ رہا ہوں، اور میں موٹر وے پہ ہوں، اور راوی پل کے پاس آ گیا ہوں، اور یہ وہ آ گیا بھائی، واپس آ گیا. اور اس نے جا کے ٹہلتے ہم نیوز پہ اپنا جا کے شو بھی کیا. یہ شو پہ میں آتا ہوں، اصل بات جو ہے اسی شو میں ہے، جو آپ نے تھم نیل پہ پڑھا نا کہ اس نے اقبال جرم کیا، یہ میں بات آپ کو بتاتا ہوں. تیسرا جید صحافی نصر اللہ ملک، اچھا جرنلسٹ ہے، مطلب اس کے نظریات جو بھی ہے، لیکن جرنلزم کو وہ سنجیدگی سے لیتا ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں. جید میں مذاق والی گل کی تھی، وہ اچھا جرنلسٹ ہے. کبھی ہمارے ساتھ لاہور پریس کلب میں بڑی محفل ہوتی تھی. نصر اللہ ملک اب تو بزی ہوتے ہیں کافی، لیکن آ جایا کرتے تھے، اور چائے وائے یہ وہ گپ شپ. نصر اللہ ملک کہتے ہیں کہ یہ چھاپا چھوپا جو ہے نا، وہ مرا کے تو بھاگے آئے نیو کے آفس میرے پاس، اور آ کے کہنے لگے کہ ملک صاحب ہے اسی کارنامہ کر کے فوری چلاؤ. تو نصر اللہ ملک نے کہا کہ تو تھے ہم نیوز کام کرتا، اتنے جا کے چلوا، اور یہ میں سٹوری نہیں چلاؤں گا، اس میں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پرنٹنگ پریس کس کا ہے، فلاں کیا معاملہ ہے. تو میں نے اچھی طرح سے دھویا اسے، اور
وہ چلا گیا. اور وہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس نے پھر جو فوٹیج دی وہ کہاں دی، اور چند ہی منٹوں کے بعد وہ فوٹیج جب وہ یہاں سے چلا گیا رائے ثاقب، تو کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ فوٹیج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ گئی. اور مجھے پتا ہے نصر اللہ ملک کے بقول نصر اللہ ملک کہہ رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ فوٹیج پھر کہاں سے چلی. بعد میں وہ اس کا نام آ گیا وہ اظہر مشوانی کا، جو ارسلان بیٹا کے ساتھ ہوتا ہے نا، جو سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں پی ٹی آئی کے. یہ مشوانی صاحب غائب بھی رہے تھوڑا عرصہ، پھر آ گئے واپس، کے لاپتہ تھے اور چلتے چلاتے خود ہی ایک دن اپنے گھر واپس آ گئے. انہوں نے وہ پی ٹی آئی کے اس پہ چلا دیا. اچھا، اب یہ کہتے ہیں ثاقب صاحب، کھرل صاحب، کہ یہ ہم نے تو نہیں چلایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ چڑھایا ساری فوٹیج کو، پھر جب پریشر آیا تو ڈیلیٹ کیا. اچھا، اب ہمارے دوست ہیں سید عمران شفقت ٹیلنگ کے نام سے، جن کا سوشل میڈیا پہ آپ بلاگ دیکھتے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں میں پروڈیوسر ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کیمرہ جس کیمرے کے اندر آنکھیں ڈال کر ثاقب بات کر رہا ہے اسی کی فوٹیج ہے. ظاہر ہے وہ کیمرہ ثاقب کا اپنا ہے، ثاقب کی ٹیم کا ہے، ثاقب لے کے گیا ہے، ثاقب نے ارینج کیا ہے، اسی کیمرے میں دیکھ کے بات کر رہا ہے. اور وہی فوٹیج آگے گئی. کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ جڑا لے کے گیا سی تھرڈ پارٹی، ہمارا جو سورس ہے وہ جو ہے وہ بھی فوٹیج بنا رہا تھا اور اس نے کہیں دے دی. اس نے وہ فوٹیج دینی تھی رائے صاحب کی، جو جس میں وہ آنکھیں ڈال کر جس کیمرے میں وہ بات کر رہا ہے، وپر دے رہا ہے پورا اس پہ کہ یہ ہم نے پکڑ لیا ہے اور یہ جعلی یہاں بیلٹ پیپر چھاپ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف کے حلقہ مانسیرا والا کہ یہ ہے بیلٹ پیپر اور فلان ڈھمکان، یہ وہ ساری آپ نے دیکھی ہوگی سب دوستوں نے. تو یہ جو ہے شو کیا انہوں نے ہم نیوز پہ جا کر، میں نے کہا تھا نا بات یہیں لے کے آنی ہے. اچھا، نصر اللہ ملک صاحب کی ایک بات رہ گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آنے پر یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ یہ فوٹیج پھر کہاں گئی اور کس نے یہ چلائی سوشل میڈیا پر. تو ملک صاحب پہلے ہی دس دیں اور پتہ چلا گیا لوگ کہ پی ٹی آئی نے یہ کام ڈالا. اس سے پہلے رائے ثاقب کھرل کے شو پر جانے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے مبشر زیدی، مہان ہے وہ بھی تجزیہ کار جی اور پی ٹی آئی کا بڑا سپورٹر، اس نے کہا کیا بولا جو بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ یہ سارا پروگرام پیڈ سی. ہاں جی، سارا پروگرام پیڈ سی. اور یہ جو جرنلسٹ ہے پاکستان کے، جو ایک امریکن سینیٹر نے کیا سی نا کہ پیسے کی خاطر پاکستانی ماں بھی بیچ دیں، ان کا بھی سودا کر لیں. کچھ اس سے ملتی جلتی بات مبشر زیدی نے کی. اس نے کہا کہ یہ جو صحافی ہے نا، یہ صرف اپنی پاکٹ کو دیکھتے ہیں، پاکٹ کی انکم کو دیکھتے ہیں، اور مطلب ملک قوم، مطلب سیاسی جماعتاں، سیاسی ساکھ، معاشی ساکھ، ملک دا امیج، یہ وہ پڑے سب کچھ. وہ ان کا حمایتی ہے بہت بڑا پی ٹی آئی کا مبشر زیدی. اب آ جاتے ہیں شو پر، جو ٹہلتے جا کر ہم نیوز پر رائے ثاقب کھرل نے اپنا شو کیا. اس میں ایک لفظ نہیں بولا اس حوالے سے کہ اے سوشل میڈیا تے میرے حوالے نال جڑا رولا پیا ہے کیوں پیا ہویا، میں کوئی وضاحت ہی کرتا. جو سچے جرنلسٹ ہوتے ہیں نا، ان کو سکون نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے حوالے سے کسی بھی اٹھنے والے طوفان کی وضاحت نہ کرتے یا اپنا ورژن نہ دے دیں. سیدھی بات ہے، انہیں چین نہیں ملتا. تو وہ میسنے وانگو جا کے وہ شو کر رہا ہے. شو میں کس کو بٹھایا؟ مزمل سور وردی تھے، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے لاہور پریس کلب کے عہدیدار بھی رہے، گورننگ باڈی میں رہے. مزمل نے بہت سیدھی بات کی یار. اس نے کہا یار ہم نیوز کا میں بھی ملازم ہوں،
رائے ثاقب کھرل بھی ملازم ہے. بعض لوگ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ میں اندر شو چ کیوں بیٹھا تے بھاجی ادارے نے مینوں کیا سی اتنے بہ جاؤ جا کے بوو تے میں ادارے دی بننی, میں اتنے تنخواہ لے گا. سیدھی بات ہے, سیدھی بات, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. جو مزمل نے باتیں کی کیونکہ وہ اس کے ساتھ شو میں بھی بیٹھا, شو کے دوران بریک بھی ہوتی ہے, شو سے پہلے ملاقات بھی ہوتی ہے, شو کے اینڈ پہ بھی ملاقات ہوتی ہے گیسٹ اور اینکر کی ہوتی ہے نا, اس میں باتیں ہوئیں. مزمل بہت چیڑا قسم کا رپورٹر ہے, بڑا سیدھا قسم کا رپورٹر ہے, بڑا اسٹریٹ فارورڈ رپورٹر ہے, اور جہاں اسے پیچیدہ ہونا پڑتا وہاں پیچیدہ بھی ہوتا ہے. اس نے کہا پہلی بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا, ہم استعمال ہو گئے, تو جو سورس انہیں لے کے گیا تھا وہ تب تک آپ کا سورس ہوتا ہے, تب تک آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے سورس کا منہ کالا نہ کروایا جاوے بعد سے. لیکن تب تک جب وہ آپ کو ایک سچی خبر دیتا ہے, اس کی خبر میں پوری سچائی ہوتی ہے, اور جو سورس آپ کو استعمال کرتا ہے وہ تو آپ کا سورس بنتا ہی نہیں ہے, وہ تو آپ کو استعمال کرنے والا ہے. اس نے واش گاہ فلان کرو نا, وہ تو سورس نہیں ہے. جو آپ کی خبر آپ کو سچی خبر دیتا ہے, آپ کا پھر فرض ہے, جرنلسٹ کا فرض ہے کہ اپنا سورس نہ بتائے اور اپنے سورس کا تحفظ کرے. لیکن جہاں تمہیں استعمال کرتا ہے باجی, وہ تہاڈا سورس نہیں, وہ تو کسی ہور پاسوں ایجنڈا لے کے آیا ہے, اور اس کو تو ننگا کر دینا چاہیے فوری طور پر. رائے ثاقب کھرل کی اگر ہو رہی ہے میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر, پیپر میڈیا پر, تو وہ اپنے آپ کو گندا مزید کروانے سے بچ سکتا تھا فوری طور پر کہ اے بندہ لے کے آیا مینوں, اینے مینوں استعمال کیتا. اس کی جان چھوٹ سکتی تھی کسی حد تک, چھوڑ دی تو نہیں ویسے, لیکن یہ مطلب یہ ٹھیک بات کی مزمل سہروردی نے, اور مزمل سہروردی کے ساتھ اس کی جو باتیں ہوئی ہوں گی اس میں سے اس نے یہ اخذ کر کے بتایا کہ وہ ثاقب سمجھتا ہے, رائے ثاقب کھرل, کہ وہ استعمال ہو گیا ہے. کن کے لیے استعمال ہو گیا ہے؟ اظہر مشوانی کے لیے. اظہر مشوانی کون ہے؟ وہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا سیل ہے. یہ پی ٹی آئی کون ہے؟ جس کا بہت بڑا سپورٹر ہے, حمایتی ہے رائے ثاقب کھرل. وہ پی ٹی آئی سمجھتے بڑا بڑا انقلاب لے کے آئے گی پی ٹی آئی. عمران خان ان کا ہیرو ہے, وہ پارٹی ہیں باقاعدہ, جرنلسٹ نہیں ہے. جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ پارٹی نہیں ہوتا کسی کی. لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ ہم جرنلسٹ مانتے ہیں یار ساری پارٹیاں جرنلسٹ نہیں یار. جو کسی پارٹی کا ورکر بن گیا وہ جرنلسٹ کیسے ہو گیا؟ عمران ریاض کو اب کون کہے گا وہ جرنلسٹ ہے؟ اس کے سبسکرائبر مطلب کتنے کروڑ ہیں یہاں حمایتی پی ٹی آئی کے, اس کے سبسکرائبر اس سے بھی زیادہ ہو جائیں یار. جرنلسٹ نہیں بن سکتا, وہ تو ایک پارٹی ہے. اس پارٹی کے لیے اس نے ماریں کھائیں, اس پارٹی کے لیے وہ لاپتہ ہوا, اس پارٹی کے لیے اس کا اوڑھنا بچھونا وہی پارٹی ہے. وہ جرنلسٹ کی طرف سے کاہے کا ہو گیا؟ ایک پارٹی ہے کسی ایک جماعت کا. جرنلسٹ غیر جانبدار ہوتا ہے, جرنلسٹ کسی پارٹی کے ساتھ ملا جلا نہیں ہوتا. اب منڈی میں ملا جلا رجحان رہا اے نہیں رہتا, بڑی کلیئر کٹ بات ہے. اور مزمل سہروردی نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسے سمجھ آ گئی ہے وہ ٹریپ ہوا ہے, وہ استعمال ہو چکا ہے. لیکن مبشر زیدی کہتا ہے, پی ٹی آئی کا سب سے بڑا سپورٹر جرنلسٹ, جو کبھی جرنلسٹ تھا, وہ بھی تجزیہ کار تھا, مہان, وہ کہتا ہے کہ یہ پیڈ تھا سارا پروگرام, اور یہ جرنلسٹ صرف اپنی پاکٹ ویچ دیا, اپنی انکم ویچ دیا. اور کی دسیے. اللہ حافظ.